حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمام لوگوں میں سے سب سے زیادہ مجھ پر ابو بکر کا احسان ہے، مال کا بھی اور ہم نشینی کا بھی۔ جو غار ثور میں سوراخ پر اپنا پاؤں رکھ دیتا ہے اور ساری رات سانپ کے ڈسے جانے کے باوجود اف تک نہیں کرتا، اس کی ایک رات کی نیکیاں عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی بھر کی نیکیوں کے برابر ہوتی ہیں۔ ہر شخص ابو بکر نہیں ہو سکتا، ابو بکر صرف ایک ہی ہوتا ہے، پہلو میں پہل کرنے والا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، میں دنیا میں ہر شخص کا احسان اتار سکتا ہوں سوائے ابو بکر کے احسان کے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، حضرت ابو بکر صدیق حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے ارشاد فرمایا، تم یعنی ابو بکر صدیق اللہ رب العزت کی طرف سے آگ سے آزاد ہو۔ بس اس دن سے آپ کا نام عتیق رکھ دیا گیا۔ حضرت ابو بکر کا عقیدہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ اطہر میں زندہ ہیں، اس لیے انہوں نے اپنے وصال سے قبل یہ وصیت فرمائی کہ میرا جنازہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرہ مبارک کے سامنے رکھ دینا اور اجازت طلب کرنا، اگر دروازہ کھل جائے اور اجازت مل جائے تو مجھے حجرہ مبارک کے اندر دفن کرنا، ورنہ عام قبرستان میں۔ چنانچہ جب آپ کا جنازہ روضہ اقدس کے سامنے رکھ دیا گیا تو دروازہ کھل گیا اور روضہ اقدس سے آواز آئی، دوست کو دوست کے پاس لے آؤ۔ ویورز، آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت کے بارے میں خوبصورت روایات سنیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ روایات بہت پسند آئی ہوں گی۔ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ باکس میں ضرور کریے گا۔ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اسے اپنے دوستوں کو شیئر کریں تاکہ میرے چینل کی حوصلہ افزائی ہوتی رہے اور میں آپ کے لیے اچھی تحریریں آڈیو کی صورت میں پیش کرتی رہوں۔